الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، جو بھی یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو بھی سزا اور جزا پر ایمان رکھتا ہو، جو بھی جنت اور دوزخ کا ماننے والا ہو، جو بھی انبیاء کے بعثت کا ماننے والا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام کے ہر شعبے کو مکمل طور سے اپنائے، اسلام کے ہر شعبے پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو۔ تو جہاں اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، تو وہیں ایک بہت اہم شعبہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنی زبان کو درست رکھے، بد زبانی کا، بدگوئی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ اسلام کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، بلکہ احادیث کے مطابق اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اگر انسان زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ بہت سے ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے بہت سے ایسے الفاظ نکالتا ہے، بہت سی ایسی باتیں کر گزرتا ہے کہ جس کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا اور وہ جہنم کا مرتکب ہو جاتا ہے، جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے اعمال ہیں جو انسان اپنے زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بہت سے شعبوں کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ معاذ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ الصوم جنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ اور بھی بہت سی نیکیوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان تمام نیکیوں کی جڑ ہے؟ بِمِلَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور وہ کیا چیز ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور فرمائیں وہ کیا چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، جو دین کی اور اسلام کی بنیاد ہے اور جڑ ہے، وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کسی کی برائی مت کرو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی زبان سے غیبت مت کرو، اپنی زبان سے گالیاں مت نکالو، اپنی زبان سے کسی کی دل شکنی مت کرو۔ اگر تم ان چیزوں کی حفاظت کرو گے، اگر تم زبان کی اس طریقے سے حفاظت کرو گے کہ اس سے کوئی غلط بات نہیں نکالتے ہو، اس سے گناہ کی بات نہیں کرتے ہو، اس سے نیکیوں کا حکم کرتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو، گالم گلوچ سے حفاظت کرتے ہو، کسی کا دل توڑنے سے حفاظت کرتے ہو، تو یہ چیز تمہیں جہنم سے بچائے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ اور اگر اس کے برعکس کرتے ہو کہ جو دل میں آیا بول دیا، نہ بڑوں کا لحاظ کیا، نہ چھوٹوں کی تمیز کی، نہ کسی کے مرتبے کا خیال کیا، نہ اسلام کے بتائے ہوئے حدود کا خیال رکھا، نہ کسی چیز کا پاس و لحاظ کیا، اور جو دل میں آیا وہ اچھا ہو کہ برا ہو، وہ مصلحت کے خلاف ہو کہ مصلحت کے اعتبار سے ہو، نہ یہ سوچا کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے کیا نہیں، نہ یہ سوچا کہ گالی دینے سے کسی کو پریشانی تو نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، جو دل میں آیا وہ بک دیا۔ اگر ایسا حال رہا تو یہی چیز ہے جو انسان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اور کیسے گھسیٹا جائے گا؟ ناک کے بل گھسیٹا جائے گا، ناک کو زمین پر رگڑتے ہوئے اس کو لے جا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ زبان کا غلط استعمال اتنا نقصان دہ ہے۔ زبان کی حفاظت ہر انسان کو چھوڑو، ہر مسلمان کے ذمہ تو کم از کم فرض ہے کہ وہ اپنے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، صحابی رسول ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، ان کے برابر میں بیٹھ کر ورد کر رہے ہیں تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حنظلہ کی موت کا وقت قریب ہے، نزا کی کیفیت ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کو کلمے کی تلقین کی، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ان کی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ان کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ جب ان کی ماں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حنظلہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، میرا بچہ بہت نیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ تم اس سے ناراض کیوں ہو؟ تو غور کرنے کی بات ہے، ان کی والدہ نے کہا کہ یہ جب بیوی سے بات کرتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں بات کرتا ہے، اور جب مجھ سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا لہجہ مختلف ہوتا ہے، یہ تن کے بات کرتا ہے۔ انہوں نے زبان کا غلط استعمال بھی نہیں کیا، انہوں نے ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے ماں کی نافرمانی نہیں کی، وہ صحابی رسول ہیں، لیکن صرف ان کا قصور کیا ہے کہ جب ماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو منہ بسوڑ کر، منہ بنا کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی شکل ہے گفتگو کرنے کی، حالانکہ یہاں زبان کا استعمال بھی نہیں ہوا، لیکن اس کی سزا اللہ نے کیا دی کہ ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا کہ اس کو معاف کرتی ہو؟ ان کی ماں نے کہا کہ اس کے اس عمل سے مجھے بہت تکلیف ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور لاؤ ان کے اوپر رکھو اور ان کو آگ میں جلا دو۔ ان کی ماں کا دل کانپ گیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نظروں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تم وہ کیسے برداشت کرو گی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ ان کی ماں نے کہا میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کلمہ پڑھو، انہوں نے کلمہ پڑھا اور رخصت ہو گئے۔ تو یہ زبان کے ادنا سا عمل، یہاں تو زبان کا دخل بھی نہیں تھا، صرف وہ منہ بنا کر اور تن کر بات کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے کس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا؟ صحابی رسول، کلمہ پڑھنے والا صحابی رسول، کلمہ پڑھانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زبان کے غلط استعمال سے، تن کر بات کرنے سے، غرور اور تکبر دکھانے سے ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ تو ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم کس راستے پر ہیں، ہماری زبانیں کس طرح چل رہی ہیں۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک کتنے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کتنی غلط گفتگو کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں سے ملتے ہیں تو گالم گلوچ، معاشرے میں کہیں جا کر بیٹھ رہے ہیں تو الٹی سیدھی گفتگو، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ ہمیں خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم کتنے گناہوں میں ہر لمحہ ملوث ہیں۔ ہم گھر میں گھس رہے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ غلط انداز میں گفتگو، ان کے ساتھ غلط رویہ، ماں کے ساتھ غلط رویہ، باپ کے ساتھ غلط رویہ، وہ چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، وہ چاہے ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہو۔ ہم نے سارے معاشرے کو پراگندہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، ہم ناک تول کر بول رہے ہیں یا بس بولے جا رہے ہیں۔ سارا معاشرہ ہماری ان گندگیوں سے گھرا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت چھوڑ دی ہے، اور اس کا اثر صرف مسلم معاشرے پر نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے درمیان میں برے بنے ہوئے ہیں یا اپنے گھر میں برے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے محلے میں برے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کا اثر ساری دنیا پہ پڑا ہوا ہے۔ غیروں سے پوچھو، وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان گالی دیتا ہے، مسلمان بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے زبان کا صحیح استعمال چھوڑ دیا، ہم نے زبان کے اوپر قابو اور کنٹرول کھو دیا، ہم نے اپنے اخلاق کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زبان یا تو سچ بولتی، یا تو حق بولتی، یا پھر خاموش رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا؟ یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ تم بولو لیکن اس جگہ بولو جہاں ضرورت ہے، تم بولو ضرور بولو لیکن وہ بولو جو حق ہے، وہ مت بولو جس میں اسلام کے حدود کی مخالفت ہوتی ہو، وہ مت بولو جس میں کسی کی دل شکنی ہوتی ہو، وہ بات مت بولو جس میں کسی کی غیبت ہوتی ہو، وہ بات مت بولو جس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہو۔ اور اگر کہیں ایسے حالات بھی ہوں تو کم از کم اپنے آپ کو خاموش کر لو۔ کہیں تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کہیں ماحول ایسا ہے جو تمہاری مزاج کے خلاف ہے، جو تمہارے دل کے خلاف ہے، وہ بات تمہارے دل کو نہیں لگتی، تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ انسان خاموش ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جا کر بدتمیزی شروع کر دی یا برائیاں کرنا شروع کر دی۔ برائی کرنے سے کسی سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، جس کا بوجھ کل قیامت کے دن جس کی برائی کی ہے اس کو دے کر اتارنا پڑے گا۔ تو ایسی گفتگو سے کیا فائدہ؟ گفتگو وہ کرو جس گفتگو سے تمہارا دینی فائدہ ہو، جس گفتگو سے تمہارے اعمال میں بڑھوتری ہو۔ اس لیے ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں، ہمارا لہجہ کیا ہے۔ اگر ہم بیوی سے بات کر رہے ہیں تو کیا لہجہ ہے،
ماں سے بات کر رہے ہیں تو لہجے کا خیال ہو، باپ کے سامنے اگر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارا لہجہ درست ہونا چاہیے، بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو صحیح انداز میں گفتگو کرو، اس لیے کہ بچے سکھانے سے زیادہ اس چیز سے سیکھتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے اعمال کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، ان کے دل پر پڑتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے، اگر ہم سے بچے غیبت کے علاوہ سنیں گے، اگر نیکیوں کی باتیں سنیں گے، اگر صحیح انداز میں گفتگو سنیں گے تو ان کی تربیت بھی وہی ہوگی اور بڑے ہو کر وہ بھی اچھے انداز میں بات کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔